آج ہم ایک ایسے درد کی بات کرنے والے ہیں جو شاید آپ کے دل میں بھی کہیں چھپا ہوا ہے۔ وہی شوہر جو پہلے آپ کی ہر بات سنتا تھا، ہر چھوٹی چیز نوٹس کرتا تھا، آپ سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا، آپ کی خواہش کا پوچھتا تھا، آپ کی طرف دیکھ کر مسکراتا تھا، اسمائل کرتا تھا، آپ کی ذمہ داریوں کو بڑے احسن طریقے سے نبھاتا تھا، یا آپ کی ہر چیز کو اپنا مان کر چلتا تھا۔ آج وہی شوہر آپ کو نظر انداز کیوں کر رہا ہے؟ کیا واقعی وہ بدل گیا ہے، یا پھر کوئی ایسی حقیقت ہے جو ہمیں کبھی سمجھائی ہی نہیں گئی ہے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں اور ساتھ کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہوں۔ جلدی سے میرے چینل کو جو نیو ویورز ہے سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجیے گا۔ چلے جی، بیک ٹو دا پوائنٹ، ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صرف اگنور ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ اس فیلنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ امپورٹنٹ نہیں رہے۔ کیا آپ کی بات کی ویلیو نہیں رہی؟ کیا آپ اکیلی ہو گئی ہیں باوجود اس کے کہ آپ ریلیشن شپ میں ہیں؟ یہی احساس سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے شاید مجھے اگنور کیا جا رہا ہے، شاید اب وہ میری فیلنگ کو نہیں سمجھتا۔ آپ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں شاید اب میں اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں رہی، یا اب وہ مجھے ویلیو نہیں دیتا، اور یہی چیزیں، یہی باتیں آپ کو اندر سے کھاتی ہیں، اور آپ کا جو ریلیشن شپ ہے، آپ کا رشتہ آہستہ آہستہ بکھرنے لگتا ہے۔ بکھرتے بکھرتے ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بات ڈائیورس تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو ڈائیورس ہوتی ہے یا رشتہ ختم ہوتا ہے، یا ہمارے اندر جو محبت والی فیلنگس ہوتی ہے، وہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے رشتے کو اندر ہی عدم ختم کرنی ہوتی ہے۔ یہ مسٹیکس ہسبینڈ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، یہ مسٹیکس بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے رشتے کو سوچ سمجھ کر چلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس سب سے بڑی حقیقت کے بارے میں۔ مرد اور عورت کی ایموشنل لینگویج مختلف ہوتی ہے، یہ آپ بات سمجھ لیں۔ میں ہر عورت سے کہہ رہی ہوں کہ مرد اور عورت کی جو سمجھنے اور سوچنے کا طریقہ وہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ عورت جو ہے نا، وہ اٹینشن کے ذریعے محبت فیل کرتی ہے، مرد جو ہوتا ہے وہ رسپانسبلٹی کے ذریعے محبت دکھاتا ہے۔ وہ مرد جو وہ سوچتا ہے میں کام کر رہا ہوں، میں سب کچھ اس کو پرووائڈ کر رہا ہوں، میں اس کے لیے سب باہر جا رہا ہوں، میں اس کے لیے کما کے لا رہا ہوں، میں اس کی ہر خواہش کو پوری کر رہا ہوں، اس کو کسی چیز کی میں کمی نہیں کر رہا، اس کے ماں باپ اس کو میں یاد نہیں آنے دیتا، تو اس سے میں اتنا محبت کرتا ہوں، اس کی ہر چیز کو پورا کرتا ہوں، پھر بھی یہ مجھ سے ناخوش کیوں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور جو عورت ہے وہ کیا کرتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے ٹینشن فیل کروائے، یہ مجھ سے محبت کرے، میرے پاس بیٹھے، مجھ سے باتیں کرے، جو ہے مجھے یہ اپنی محبت کا مجھ سے اظہار کرے، ٹھیک ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں باتوں کو سمجھے۔ یہاں یہ جو ڈفرینس ہے نا، یہاں پہ پھر گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم تو مرد رسپانسبلٹیز میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف اس کا ٹائم ہی نہیں لگتا، یا پھر ٹائم وہ لگتا ہے تو آپ کا ریلیشن شپ اس حد تک خراب ہو چکا ہوتا ہے یا بگڑ جاتا ہے کہ وہ اس طرف پھر آنا ہی نہیں چاہتا، چاہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے روم میں اور بیڈ پہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پہ یہ جو ڈفرینس ہے نا، پھر آپ کے رشتے کو خراب کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں کہ آپ کا رشتہ یہاں تک آئے، اس سے پہلے آپ اپنے ہسبینڈ، اس کی نیچر، اس کے کام کو سمجھیے، تاکہ آپ کا رشتہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ دیکھیں، جب ہمارے والدین ہماری شادی کر دیتے، ہم نے اپنے گھر سسرال میں آ جاتے، تو پھر ہمارا وہی گھر ہوتا ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اگر آپ کا رشتہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا ہے، آپ دونوں کی محبت ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ دنیا کی خوش نصیب عورت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں نا کہ میں شادی کے بعد بھی اپنے ہسبینڈ کو قیدی بنا لوں گی، اس کو اپنے پیچھے لگا لوں، کتنی دیر تک؟ آپ نہیں کر سکتی۔ آپ ایسا یہ کرنا ہی بیوقوفی کی علامت ہے۔ کتنی کی دیر آپ ایسا کر سکیں گی؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مرد کو جس طرح آپ چاہتی ہیں نا کہ مرد مجھ پہ حکمرانی نہیں کرے، مجھ پہ روب نہیں ڈالے، اسی طرح مرد کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عورت کی محبت مجھے آزاد رکھے، عورت مجھ پہ ٹرسٹ کرے، ٹھیک ہے، عورت کی محبت مجھے سکون دے، میری بیوی مجھے سمجھے، مجھے ویلیو دے، میری چیزوں کو سمجھے، مجھے پراؤڈ جو ہے وہ فیل کروائی، یا میری چیزوں کو سمجھے، مجھے ویلیو دے۔ جس طرح ہم یہ رکھتے ہیں نا، مرد بھی رکھتا ہے۔ مت سوچے کہ مرد سخت دل کے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی خواہشات نہیں ہوتی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
مرد اکثر نا اپنی جو اسٹریس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، انہیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اسٹرانگ بنو، کمپلین نہیں کرو، ایموشن دکھانا ویکنس ہے۔ تو مرد اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈسٹینس ہوتے اسپیس میں چلے جاتے ہیں کہ انہیں بچپن سے کہا جاتا ہے تم تو اسٹرانگ ہو، پہلے آپ نے اپنے ماں باپ کی ذمہ داریاں، پھر بہن بھائی کی، پھر بیوی آ جاتی ہے اس کی، پھر بچوں کی، یار وہ تو اس میں اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حوصلہ دیا کہ وہ پورا گھر کا برڈن، ذمہ داری اس نے اپنے سر پہ لی ہوتی ہیں۔ آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں، کبھی ایک عورت ایک دن کے لیے اپنی یہ ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے کے دیکھے، پھر اپنے ہسبینڈ کی جگہ پہ اپنے آپ کو ایک دن کے لیے آپ رکھ کے دیکھو، آپ کے سارے گلے شکوے ہی دور ہو جائیں گے کہ یار ایک میرا جو بندہ ہے وہ اپنی زندگی میں اتنا لڑ رہا ہے، اتنا سب کچھ کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو مار کے میری خواہشات کے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا۔ تو سم ٹائم کچھ ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نا اسٹریس میں بھی ہوں یا کچھ ان کو مسئلہ ہو تو وہ تھوڑا ڈسٹینس کریٹ کر جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی بیوی کو لگتا ہے شاید وہ مجھے اگنور کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ فرینڈ شپ کی طرح رہیں گی اور دوست بن کر رہیں گی، آپ نا اپنے خامد کی بیوی نہیں، اس سے زیادہ دوست بن کر رہیں تاکہ ہر بات وہ آپ سے شیئر کر سکے، آپ کے پاس آ کر اس سے سکون محسوس ہو سکے۔ میں آپ کو اپنی پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتی ہوں، شروع میں ایسے ہی تھا، میں اپنے ہسبینڈ کو نہیں سمجھ پا رہی تھی ان کی نیچر کیا ہے، تو معاملہ یہاں تک آ گیا تھا کہ ہم ایک ساتھ بھی ہوتے تھے نا تو وہ جیسے ایک انسان اوائڈنس نہیں فیل کرتا، حالانکہ الحمدللہ اتنی محبت ہونے کے باوجود یہ یہاں چیز آ گئی تھی۔ کیوں آ گئی تھی؟ کہ میں اپنے ہسبینڈ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کی نیچر کیا ہے، وہ کس طرح کا بہیو، وہ جب مجھ سے اگر انہیں مذاق میں بات کرنی، میں نے غصہ کر لینا، یہ کچھ بھی آنی تھی۔ تو جب میں نے ان چیزوں کو سمجھنا شروع کیا تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ ہمارے ریلیشن شپ میں جو بگاڑ کی وجہ وہ یہی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ، سمجھنا۔ جب آپ اپنے پارٹنر کو سمجھنے لگ جاتی ہیں نا، جب اپنے پارٹنر کی چیزوں کو ویلیو دینے لگ جاتے ہیں، جب آپ اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس کی ذمہ داریوں کو، تو آپ کو خود ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کتنی بڑی غلطی اپنے ریلیشن میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی شوہر ایموشنلی تھک جاتا ہے، رسپانسبلٹیز، ایکسپیکٹیشن، پریشر سب مل کر اسے اندر سے نہ خالی کر دیتے ہیں۔ جب انسان ایموشنلی ایمپٹی ہو جاتا ہے تو وہ کسی کو بھی اٹینشن نہیں دے پاتا، چاہے وہ چاہتا بھی ہو۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے، آپ کو ٹائم، لیکن وہ ایموشنلی تھک جاتا ہے ذمہ داریوں سے، مطلب بہت کچھ اس کے سر پہ پریشر ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے نا وہ بہت تھک جاتا ہے، اس کا پھر دل نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ نا وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بیوی کے لیے یہ سب سمجھنا آسان نہیں ہوتا، وہ صرف یہ دیکھتی وہ بات نہیں کر رہا، وہ ٹائم نہیں دے رہا، وہ انٹرسٹ نہیں لے رہا، اور اس کے دل میں سوال اٹھتے ہیں، کیا میں کافی نہیں ہوں اس کے لیے؟ کیا وہ مجھ سے محبت اب اس کی ویسی نہیں رہی؟ کیا میں اب مجھ سے اچھی نہیں لگتی؟ یا میں نے اپنی لائف میں ایسا کیا کر دیا کہ میرا ہسبینڈ اب میرے پاس نہیں مجھ سے باتیں نہیں کر رہا؟ تو بیوی کے دل میں نا بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک بیوی، ہم جو عورتیں بہت نازک ہوتی ہیں اور بہت سوچتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایموشنلی ہم بہت زیادہ مطلب بہت ہمارے اندر ایموشنز ہے، بہت نازک ہیں، تو ہم یہ چیزیں بہت زیادہ سوچتی ہیں، تو ہم یہ سوچنے کیا وہ مجھ سے بور ہو گیا، کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ یہ سوال انسان کو اندر ہی اندر کھانے توڑنا شروع کر، جب یہی باتیں آپ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہو، بجائے اس سے کہ اسے آپ کی طرف سے سکون ملے، وہ اور زیادہ آپ سے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اسے آپ سے جو ہے وہ اکتاہٹ ہونے لگ جاتی ہے، یار یہ میری بیوی ہے، یہ میری پارٹنر، اس کو بجائے یہ مجھے سمجھے، یہ مجھے ہی الٹا کہہ رہی کہ تم ایسے ہو گئے ایسے ہو گئے، تو پھر وہ آپ سے نا ڈسٹینس کریٹ کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ سوچتی ہیں شاید ہمارا ہے، تو اس لیے میری بہنیں آپ نا ان چیزوں پہ غور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ میں کہتی ہوں والدین کے گھر ہر لڑکی کی زندگی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب ایک والدین اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں نا، جب وہ سسرال میں آ جاتی ہے، یقین کریں تو اس کی ٹوٹل لائف ڈپینڈ کرتی ہے اس کے ہسبینڈ سے۔ جب آپ کی پوری لائف ڈپینڈ کر رہی ہے آپ کے ہسبینڈ سے، تو پھر ہم کیوں اس سے ناراض رہیں، کیوں اس سے گلہ کریں، کیوں اس کے سے ہم ناراضگی اختیار کریں؟ ہم تو اس کا فخر بن کے رہے، وہ ہمارا فخر بن کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنے ہسبینڈ کو سکون دیں گی نا، وہ آپ کو آپ کے لیے مر مٹ جائے گا آپ کی خوشی کے لیے۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو سکون دیں، اس کی ویلیو، اس کو ویلیو دیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ذمہ داریوں کو اچھے سے سمجھیں، اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کریں ہر چیز میں، چاہے وہ اگر آپ اسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ معاشرت میں اس میں کریں، اگر آپ ویسے ایموشنز میں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کریں، اگر کہیں آپ کو اسے آپ کی ضرورت ہے وہاں پہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں، تو یار اسے پتہ ہو کہ میری بیک بون پہ کوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ اکثر شوہر اگنور نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ اپنی دنیا کے پریشر میں کھویا ہوتا ہے، لیکن وہ ایکسپلین بھی نہیں کر پاتا، اور بیوی اسے سمجھ نہیں پاتی، یہ گیپ رشتے میں ڈسٹینس کریٹ کر دیتا ہے۔ سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ مرد پہ نا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کسی بھی کام کا یا رسپانسبلٹی کا، تو وہ آپ کو نہیں بتا رہا،
ٹھیک ہے، یا وہ بتا نہیں پاتا، تو یہ چیزیں بیوی پھر گیپ آنے لگا، وہ ایسے ہے، اس نے مجھے ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، تو پھر نا آپ کے رشتے میں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہی چیزیں آپ کے ڈسٹینس کریٹ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے ڈینجرس فیز پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جب بیوی بھی خاموش ہو جاتی ہے، وہ بات کرنا چھوڑ دیتی ہے، اپنی ایموشن ایکسپریس کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر دو لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ والا فیز میری لائف میں آیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایسے ہی سیم ایسے ہی جب ہم اپنے ہسبینڈ کو نہیں سمجھتے نا کہ وہ کیا اس پہ گزری یا کیا بیتی، ہم خود سے ججمنٹ لگا لیتے، خود سے باتیں جب وہ اپنا ہسبینڈ، اسی طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے درمیان بھی ایک دفعہ ایسے کنفلکٹ ہوا، تو میں بھی ان سے نا ایسے ہی کہنے لگی، آپ میری بات نہیں سنتے، یہ وہ اس طرح سے نا، تو پھر وہ مجھے کہتے کہ آپ نیگیٹو سوچ رہی ہو، تو میں نے بھی اسی بات پہ پھر ایشو ہوں کہ آپ مجھے نیگیٹو کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا تھا کہ اپنے ہسبینڈ کو سمجھنا، آپ نا، آپ یہ مت سوچیں کہ شاید یہ میری مسٹیک، بلکہ اپنی مسٹیک سے سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا دی ہوں، اگر آپ اپنی ان مسٹیکس کو سمجھ لیتی ہیں نا، اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کر لیتی، یقین کریں آپ کا رشتہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا، جب آپ اپنے پارٹنر کو سمجھ لیں گی، جب اسے سوچ لیں گی، آپ کا اتنا اچھا رشتہ ہو جائے گا نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ فوری ری ایکٹ نہیں کریں، بلیم بھی نہ کریں، کام ہو کر بات کریں، سب سے امپورٹنٹ سمجھنے کی کوشش کریں، صرف محسوس نہیں کریں۔ یاد رکھیں، ہر اگنور کے پیچھے بے پرواہی نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ انسان خود بھی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ بتا نہیں پاتا۔ رشتے ختم ایک دن میں نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہیں، خاموشیوں سے، غلط فہمیوں سے، نہ سمجھنے سے۔ اگر آپ نے وقت پر سمجھ لیا تو یہی رشتہ مضبوط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی لائف میں ضرور دیکھیں کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو سمجھ نہیں پا رہا، یا آپ اپنے ہسبینڈ کو نہیں سمجھ رہے، جس کی وجہ سے آپ کے رشتے میں کنفلکٹس ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے رشتے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ سمجھ لیا آپ نے اس ٹائم سے، یہ آپ کو پتہ ہے رشتے کیوں ڈائیورس تک کیوں پہنچتے ہیں، رشتے کیوں خراب، کیونکہ ہم سمجھنے کی بجائے نا سمجھانے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے رشتے میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا کہ یار میں کہاں پہ غلط تھی، کیا ہوا تھا، کیسے یہ وہ، تو یقین کریں آپ کا رشتہ بہت خوبصورت ہو جائے گا، آپ کی لائف بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کو دلی سکون ہوگا، دلی خوشی محسوس ہوگی کہ یار، مطلب آپ کو بہت ہی اندر سے سکون، جب آپ خود سمجھانے لگ جائیں گے نا کہ اس نے ایسے کیوں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اگر یہ ایسے کرا تو میں بھی ایسے کروں، تو دیکھیں آپ کا سکون برباد ہو جائے گا، آپ کا رشتہ خراب ہو جائے گا، آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا، آپ کے مطلب آپ اپنی لائف خود ہی اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیں گے۔ تو اس لیے نا اپنے رشتے میں یہ سوچا کریں، سمجھا کریں، چیزوں کو انالائز کیا کریں کہ میں غلط تو نہیں ہوں، کہ میں اپنے ہسبینڈ سے کچھ برا تو نہیں اس کے ساتھ کر رہی، تو یہ چیزوں کو نا سمجھا کریں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ سے کچھ ہو رہا ہے تو اسے کام طریقے سے، اچھے سے، سافٹ وے میں اسے بتایا کریں، یار یہاں پہ آپ غلط کر رہی تھی، اب مجھے لگتا ہے آپ ٹھیک ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اگر آپ ایسے کر لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اس طرح آپ کے بات بھی مانی جائے گی، آپ کا پرابلم بھی سولو ہو جائے گا۔ آئی ہوپ کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ چلیے جی، اپنی بہن کو دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔